یہ پوچھ رہی ہیں نماز کے دوران سجدوں میں اگر شک واقع ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران دیکھیں شک کی صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بار بار ایسا ہوتا ہو، بار بار شک ہوتا ہو تو پھر اس صورت میں تو شک کی طرف دھیان نہیں دینی چاہیے، وسوسہ سمجھ کے نظر انداز کرنا چاہیے اور اگر جو ہے یہ واقعتاً شک ہو تو شک کی صورت میں یہ ہے کہ ویسے تو غالب گمان کا اعتبار ہوتا ہے، غالب گمان بھی نہ ہو، بالکل برابر ہو، شک ہو رہا ہے تو پھر عقل کو اختیار کر لیں، پھر یعنی کم کو سمجھیں، نہیں ایک اور دو میں شک ہو رہا ہے تو ایک سمجھیں، دو اور تین میں شک ہو رہا ہے تو دو سمجھیں، کم والی جہت کو اختیار کریں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ عادی نہ ہو۔ اگر عادتاً کسی کو مستقل ایسا ہی ہوتا ہے، شک اس طرح ہوتا ہے تو یہ وہم ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے اور وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ میری بہن پوچھ رہی ہے کہ نماز میں اگر وہی بھول چوک کے تعلق سے ان کا بھی سوال ہے، یہ بھول جاتی ہیں کہ ایک سجدہ کیا یا دو کیے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، الحمد کے ساتھ صورت ملائی ہے یا نہیں، اتحیات میں کوئی اور صورت پڑھ لی ہے، تو یہ تمام بھول چوک کا۔ اور دوسرا سوال ان کا سجدہ سہو کے تعلق سے تھا، فرائض، سنن اور نوافل میں۔ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ شک کی بات ہے، شک کا مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا کہ شک کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہے گمان۔ اچھا، شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف برابر ہو، دونوں طرف برابر یعنی 50-50 ہو تو شک کہلائے گا۔ اگر جو ہے وہ ایک جہت جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس صورت میں وہ کہلاتا ہے غالب گمان اور دوسرا کہلاتا ہے وہم۔ تو وہم کا سرے سے اعتبار نہیں ہوتا، غالب گمان کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ تو غالب گمان پر عمل کریں، اور اگر غالب گمان نہیں ہے یعنی شک ہے، دونوں طرف 50-50 ہے، اس صورت میں عقل کا اعتبار کریں، یعنی گویا کہ یہ کام نہیں کیا تو اسے کر لیں، بہتر یہ۔ اور آخر میں لیکن سجدہ صاف کریں گے۔ شک کی صورت میں اگر احتیاطاً عمل کیا ہے، عقل والے کو لیا ہے، تو آخر میں بہرحال سجدہ صاف ہوگا، سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور رہ گئی بات سجدہ صاف، انہوں نے پوچھا کہ صرف فرض میں ہی ہوتا ہے یا فرض کے علاوہ نہیں ہوتا۔ سجدہ صاف فرض میں بھی ہوتا ہے، سجدہ صاف واجب میں بھی ہوتا ہے، سجدہ صاف نفل کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کے اندر اگر آپ سے بھولے سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے تو اس کا ازالہ سجدہ صاف سے ہو سکتا ہے، وہ آپ سجدہ صاف سے ازالہ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی فرض چھوڑ دیا ہے، فرض ترک کیا تو نماز سرے سے نہیں، سجدہ صاف سے کام نہیں چلے گا۔ واجب چھوٹنے کی صورت میں سجدہ صاف کفایت کرتا ہے، اور واجب چھوٹنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب بھولے سے ہوا ہو۔ قصدن اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا تو اس صورت میں سجدہ صاحب کفایت نہیں کرتا، نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بھولے سے اگر آپ سے واجب چھوٹا ہے تو چاہے وہ فرض میں چھوٹے، چاہے وہ واجب میں چھوٹے، چاہے وہ نفل میں چھوٹے، سجدہ صاحب بہرحال آپ کو کرنے کی اجازت ہے جبکہ بھولے سے ہوا ہو۔ اور بعض فقہاء نے جو مسئلہ بیان فرمایا کتابوں کے اندر، وہ عید اور جمعے کا کہ جمعے اور عیدین میں سجدہ صاحب ساکت ہے، وہ اس لیے فرمایا تھا انہوں نے کہ اس وقت رش زیادہ ہوتا تھا، تو رش زیادہ ہونے کی بنا پہ انہوں نے کہا لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو غلط فہمی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ اس وقت حکم بیان کیا تھا کہ اگر جمعے میں یا عیدین میں ازدحام کی کثرت کی وجہ سے امام کو بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاحب معاف ہے، ساکت ہے، سجدہ صاحب نہ کرے۔ لیکن آج کل تو چونکہ اب ازدحام کی کثرت بھی ہو تو سپیکر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کا خلل نہیں ہوتا، تو آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب جمعے اور عیدین میں بھی کیا جائے۔